السلام علیکم میرے بھائیوں بہنوں، کیسے مزاج ہیں آپ لوگوں کے؟ امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ سب بہت خیریت سے ہوں گے۔ دیکھیے، آج میرا مقصد اس ویڈیو کو ریکارڈ کرنے کا بس یہ ہے کہ میں نے یہاں پر خاص کر کے اپنے بھائی جتنے بھی میرے دوست ہیں، احباب ہیں، رشتہ دار ہیں، اور ماشاءاللہ سے پڑھے لکھے اور بہت جو لوگ ویل سیٹلڈ ہو چکے ہیں اور کچھ ماشاءاللہ ابھی بھی اسٹرگل کر رہے ہیں، میں نے ایک چیز نوٹس کری ہے خاص کر کے حالانکہ میں بھی زیادہ کوئی اتنا زیادہ بڑا انسان نہیں ہوں، اللہ توبہ میں بھی چھوٹا سا آپ لوگوں کی طرح ہی ایک ادنا سا انسان ہوں۔ بس میرا اپنی خاص مقصد اس ویڈیو کو ریکارڈ کرنے کا یہ ہے کہ میں نے جو نوٹس کیا ہے اپنے پرسنل لیول پہ کہ میرے بہت سارے بھائی آج کے دور میں اتنے زیادہ اپنی لائف میں اتنی اپنی نوکریوں میں، اپنی فیملیز میں اتنے زیادہ مشغول ہو چکے ہیں اور اتنے زیادہ مشغول ہو چکے ہیں کہ انہوں نے دین کو جو کہ ہمارے اوپر اس کو پریکٹس کرنا، فالو کرنا بہت اچھے طریقے سے ضروری ہے، فرض ہے، اس سے کہیں حد تک غافل ہو چکے ہیں۔ ان میں سے ایک میں بھی ہوں، ایسا نہیں ہے کہ میں بہت بڑا دیندار ہوں، میں بھی ایک بہت بڑا گناہ گار انسان ہوں، لیکن میری خاص کوشش فار ایگزامپل یہ رہتی ہے کہ کم سے کم اس موجودہ دور میں ہم لوگ اتنے زیادہ غافل ہیں کہ کم سے کم کہیں حد تک ہمارے فرائض ادا ہو جائیں۔ فرائض میں سب سے اہم چیز ایک تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہم سب میری یہ ویڈیو خاص کر کے میں بتا دوں کہ مسلمان بھائیوں کے لیے ہی ہے، اور کوئی غیر مسلم سننا چاہے تو سن بھی سکتا ہے، اس میں کوئی وہ نہیں ہے کہ ہمارا مقصد ہے دعوت دینا، سب کو اپنے بارے میں بتانا ہم کیا ہیں، غلط فہمی دور کرنا۔ لوگوں نے ایک نگیٹو امیج بہت زیادہ بنا رکھی ہے خاص کر کے مسلمانوں کے لیے تمام دنیا میں، تو میرا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ان کے پاس بھی ایک پازیٹیو میسج پہنچے۔ فی الحال میرا جو خاص مقصد ہے وہ یہ ہے کہ میں اپنے بھائی، وہ لوگ جو بالکل ہی ایک دم الگ ٹریک پہ جا چکے ہیں اس ٹائم اور اتنی زیادہ لبرل زندگی جی رہے ہیں، اپنے آپ کو ماڈرنائز کرنے کے لیے، دنیا میں بیٹھنے کے لیے، لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو ایک دم اوپن مائنڈڈ بنانے کے لیے، ظاہر کرنے کے لیے انہوں نے بالکل ہی دین کو سائیڈ میں رکھ کے بالکل ہی بھولے بیٹھے۔ تو میرا ان لوگوں سے ایک چھوٹی سی درخواست یہ ہے کہ بھائی بہنوں جو بھی ہیں آپ لوگ، آپ کو اللہ نے اتنا زیادہ نوازا ہے، آپ یورپ میں بھی رہتے ہیں، آپ یو کے، یو ایس اور دبئی، آپ دنیا کے کونے کونوں میں موجود ہیں، ماشاءاللہ نوکری کر رہے ہیں، اچھا پیسہ کما رہے ہیں، لیکن آپ یہ مت سمجھیے کہ اللہ کی آپ کے اوپر بہت بڑی عنایت ہے اور رحمت ہے۔ اوبویسلی عنایت تو ہے، لیکن آپ یہ مت سمجھیے اللہ آپ سے بہت زیادہ خوش ہے، اللہ آپ کو اتنا نواز رہا ہے۔ کسی کو اچھے حالات میں دیکھ کے، یا کوئی انسان کو اللہ نے بہت زیادہ نواز دیا، یا پھر ایک انسان کو اللہ نے بالکل بھی نہیں نوازا ہے، وہ ابھی بھی اسٹرگل کر رہا ہے، تو اس سے ہم یہ نہ سمجھیں، اس غلط فہمی کی شکار نہ ہوں کہ اللہ جو ہے ان لوگوں سے بہت زیادہ خوش ہے۔ اللہ ہمیشہ چاہے غریب ہو چاہے امیر ہو، خوش اس سے ہوتا ہے جو عملی طور پہ اسلام کو فالو کرتا ہے۔ سمپل سی بات یہ ہے، آپ اپنے جو آپ کا مذہب ہے، فار ایگزامپل ہم لوگ مسلمان ہیں تو اسلام ہے، ہمارے اوپر فرض ہے کہ ہمیں جو ہے ہر حالت میں فرائض کا انجام تو دینا ہی ہے۔ یہ جو ہے ایک بہت بڑا مسئلہ آج کے دور میں ہے، لوگوں نے اس کو بہت زیادہ ہلکے میں لے لیا ہے، جو کہ بہت زیادہ غلط چیز ہے۔ آپ کو اللہ نے نوازا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ آپ سے بہت زیادہ خوش ہے۔ اللہ آپ کو نواز رہا ہے، ہو سکتا ہے کسی دوسرے کے طفیل میں، ہو سکتا ہے آپ سے جڑے ہوئے لوگ ہوں، آپ کی فیملی ہے، آپ کے ماں باپ ہیں، انہوں نے بہت زیادہ برے حالات دیکھے، غلط نہیں کہوں گا کہ برے حالات دیکھے، آپ کی پرورش کری، آپ کو پڑھایا لکھایا، اور آپ سے جڑے جیسے ماشاءاللہ سے مسلمان لوگ اور غیر مسلم لوگ بھی ایک دوسرے کی مدد بھی کرتے ہیں، ہو سکتا ہے اللہ آپ کسی کی منتھلی بیسس پہ کچھ مدد کر رہے ہوں تو اللہ آپ کو اس کے طفیل میں نواز رہا ہو۔ تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں جو ہوں نماز بھی نہ پڑھوں اور میں روزے بھی نہ رکھوں، میں جو ہوں اسلام کو بالکل سائڈ میں گھسیڑ دوں، کوئی مطلب نہیں ہے، میں نام کا مسلمان ہوں، میرا نام ایکس وائی زیڈ جو بھی ہے، لیکن عملی طور پہ مجھے کوئی پہچان نہیں سکتا، کہہ نہیں سکتا کہ میں مسلمان ہوں۔ تو اسی لیے میں یہ کہوں گا آپ جو ہیں اور میں بھی خاص کر کے خصوصی، دیکھیے اسلام کا ایک اصول ہے، کسی کو آپ جو ہے اسلام کا، قرآن کا، حدیث کا ایک اصول ہے، کسی کو آپ بتائیں اگر اس کا مقصد یہ نہیں کہ آپ اس کسی کے لیے کہ آپ اس کی جو ہے ہدایت دلوا دیں گے اس کو، نہیں، آپ اگر کہتے سنتے رہیں گے اپنی بات، خاص کر کے اسلام کی، قرآن کی بات بتاتے رہیں گے، تو کسی دوسرے کی ہدایت ہو نہ ہو، سمجھ لیجیے آپ کی ہدایت انشاءاللہ تعالیٰ ہو جائے گی۔ تو میرا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ میں اگر آپ دین کی بات ہے، قرآن کی بات ہے، حدیث کی بات کسی کو بھی بتاؤں تو کم سے کم، کیونکہ میرا منہ اور میرے کان زیادہ قریب ہیں، آپ تک بات بعد میں پہنچے گی، پہلے میرے کان میں میری خود کی بات پہنچے گی۔ اگر میں آپ کو کسی کو، یا اپنے آپ بھی کسی، اپنے آپ کو بھی کچھ سمجھاؤں گا،
یا پھر کسی دوسرے کو بتاؤں گا تو کسی کی آپ کی ہدایت ہو، اصلاح ہو یا نہ ہو، لیکن میری انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے کہ اصلاح ہونے کی زیادہ چانسز ہیں۔ تو آپ سے یہی درخواست ہے کہ آپ تھوڑا سا، جیسے آپ نے ماشاء اللہ سے بڑے بڑے کورس کیے ہیں، آپ نے آئی اے ایس بھی کیا ہے، آپ نے سی اے بھی کیا ہے، آپ نے اے سی سی اے بھی کیا ہے، ایم اے بی ایس بھی کیا ہے، بی ٹیک بھی کیا ہے، دنیا کے تمام بڑے بڑے کورس آپ نے کیے ہیں، اور اس کو کرنے کے باوجود آج آپ بہت اچھی نوکریاں، بزنسز وغیرہ اپنے چلا رہے ہیں، اور بہت اچھی زندگی گزار رہے ہیں، اور آپ نے بالکل اگر دین کو بالکل طاق میں گسڑ لگا ہے، تو میرے بھائی بہت بڑا مسئلہ ہے، بہت بڑا خسارہ ہے۔ ہم ایک غلط فہمی کے شکار یہ بھی ہوتے ہیں کہ بھئی ہم نام کے مسلمان ہیں کہ انشاءاللہ بخشش تو ہو ہی جائے گی، دل میں اللہ کا عقیدہ ہے، اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہم نے پڑھ ہی رکھا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ بخشش تو ہو جائے گی، لیکن دیکھا جائے گا جہنم میں جو بھی جلیں گے سزا پانے کے بعد ایک نہ ایک دن پہنچیں گے۔ نہیں بھائی، ایسا معاملہ بالکل بھی نہیں ہے۔ اگر آپ قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھیں گے، سمجھیں گے، تو اس کا قرآن کی روح تو کچھ اور ہی ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ بھائی تمہارے اوپر اللہ، ہمارے قرآن میں اللہ پاک فرماتے ہیں اللہ نے ہمارے اوپر 5 وقت کی نماز فرض کری ہے۔ تو یہ بتائیے، اگر اور نماز کا اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ نماز جو ہے فرض ہے، فرض کا مطلب ہوتا ہے مینڈیٹری۔ مینڈیٹری ہمارے اوپر یہ چیز بہت زیادہ زیادہ ضروری ہے، کسی بھی حالت میں ہمارے اوپر سے نماز معاف نہیں ہے، ہمیں نماز پڑھنی چاہیے۔ اینی ہاؤ، آپ اگر مشغول ہیں بہت زیادہ، ٹھیک ہے، اب آپ کی بہت لمبا عرصہ ہو گیا ہے کہ آپ کا من ہی نہیں کرتا نماز پڑھنے کا، تو آپ دھیرے دھیرے اس کو جو ہے شروع کریے۔ آپ جیسے فجر میں نہیں اٹھ پاتے، لیٹ اٹھ رہے ہیں، تو گھر سے نکلنے سے پہلے اللہ سے توبہ کر کے 2 رکعت فرض قضا فجر کی نماز پڑھ کے نکل لیں، ظہر کی پڑھ لیں، ظہر و اثر ملا کے پڑھ لیں، اتنے زیادہ مشغول ہیں تو کہیں حد تک چانسز ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ دلوں کے حال جانتا ہے، لیکن کم سے کم دل میں ہمیشہ رکھیں کہ مجھے نماز پڑھنی ہے، میں کسی بھی حالت میں ہوں، کہیں ہوں، کتنا بھی بڑا سفر کر رہا ہوں، کتنے بھی مشکلوں میں سفر کر رہا ہوں میں، کتنی بھی میری میٹنگز ہوں، کچھ بھی ہو، میرے دل میں ہمیشہ یہ بات رہنی چاہیے کہ مجھے نماز پڑھنی ہے۔ رات کو اگر میں نے پورے دن نماز نہیں پڑھی، اتنا زیادہ مشغول رہا رات میں گھر پہ آ کے، تو مجھے کم سے کم 15 منٹ 20 منٹ تو ملیں گے بیوی بچوں سے فارغ ہو کے بھی، رات کو سونے سے پہلے یہ سوچ لیے ہمیں 5 نمبر مطلب 5 وقت کی نماز ادا کر کے سونی ہے، بھلے ہی ہم قضا پڑھیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ قضا پڑھنا بہت اچھی بات ہے، بہت بڑا گناہ ہے وہ بھی، لیکن کم سے کم شروعات ایسے کریں کہ ہمیں ایک مشن بنا لیں، روزانہ کا گول، ناٹ اے مشن، روزانہ کا گول بنا لیں کہ مجھے 5 نمبر پورے کر کے سونے ہیں نماز کے معاملے میں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ آپ خالی فرض ہی فرض پڑھ لیجیے، مت پڑھیے سنت، مت پڑھیے نفل، مت لگائیے ٹوپی، مت لگائیے کرتا پاجامہ، مت پہنیے، لیکن کم سے کم 5 وقت کی نماز کے جو نمبر پورے کر کے سونے۔ ایک دن ایسا آئے گا دھیرے دھیرے، جب آپ کو آپ جو ہے جستجو کریں گے، آپ جو ہے مشقت کریں گے جتنی بھی زیادہ، تو ایک وقت ایسا آئے گا انشاءاللہ آپ کے دل میں اللہ سے ڈر اور نماز سے محبت، پھر اللہ سے محبت بھی پیدا ہو جائے گی، تو آپ کی نمازیں ٹائم پہ ہونا شروع ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو فی الحال میرا مقصد یہی ہے کہ آپ اور ہم سب لوگ 5 وقت کے نمازی بن جائیں، اس کے بعد بھی اور بھی چیز، جیسے آپ نمازی بنیں گے تو اللہ سے آپ کی لو لگے گی، اللہ سے لگے گی، تو پھر آپ جو ہیں اور بھی چیزیں پڑھیں گے، نماز کے مسائل جاننے کی کوشش کریں گے، بھئی نماز میں کیا مسائل ہیں، چھوٹی چیزیں، باریکی چیزیں کیا ہیں، وہ بعد کی چیزیں ہیں۔ ابھی آپ صرف اور صرف فوکس کریں کہ جتنا ہو سکے نماز کو کہیں حد تک کسی بھی صورت میں نہ چھوڑیں، کسی بھی کنڈیشن میں ہوں، کیسے بھی ہوں، بیمار ہوں، اگر آپ بیمار ہو، وضو نہیں کر سکتے، تیمم کر لو، بھائی چوک آتی ہے 2 روپے کی، چوک سے لا کے ہاتھ سے یوں کرا، 3 فرض ہوتے ہیں وہ مزہ اس میں، تیمم وہ کریں، نماز پڑھ لو، نماز مت چھوڑو۔ بہت سے لوگ جو ہیں اس غلط فہمی ہوتے ہیں، بھائی ہم جو یورپ میں رہ رہے ہیں، یو کے میں رہ رہے ہیں، یو ایس میں رہ رہے ہیں، ہم استنجا نہیں کر پاتے، تو بھائی ٹیشو پیپر سے کر لو، آپ ٹیشو پیپر اچھے سے ڈرائی کریے اپنے استنجے کی جگہ کو، اس کے بعد آپ پاک ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، وضو کریے۔ اور جیسے اب ایک اور مسئلہ یہاں پر یہ آتا ہے کہ ہم لوگ ایم این سیز میں نوکری کرتے ہیں، وضو کرنے کی جگہ نہیں ہے، تو آپ دیکھیے فجر کی نماز تو آپ گھر پہ پڑھ لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اگر اٹھ گئے جلدی گھر سے کر کے جائیں گے، تو اس طریقے سے وضو بنائیے، گھر سے جو ہے آپ موٹے موزے پہننے کی کوشش کریے۔ یہ اختلافی معاملہ ہے، جیسے حنفیوں، امام ابو حنیفہ کے حساب سے آپ جو ہے چمڑے کے موزے ہونا ضروری ہیں، باقی اہل حدیث حضرات ہیں ان کے حساب سے موٹا موزہ بھی چل جائے گا، ہر موزہ چل جاتا ہے، لیکن میں آپ سے یہ کہوں گا ایٹ لیسٹ اتنا موٹا موزہ ہو آپ کا کہ آپ جو ہے کچھ کلومیٹر چلنے کے باوجود بھی نہ ٹوٹے، نہ پھٹے۔ تو آپ اس طریقے کا کوئی وضو کرنے کا موزہ پہن لیں، آفس میں عمود ہونا تو ہر جگہ الاؤ ہے، تو ہم عمود دھو لیں، ہاتھ اور سر کا مسح کر کے مسح کر لیں پیروں پہ، لیکن نماز نہ چھوڑیں۔ اچھا رہی بات مسئلہ، ایک منٹ سے میں پانی پی لیتا ہوں۔
سوری بھائی بھائی بہنوں، سوری۔ تو یہی میں کہہ رہا تھا، اگر جیسے آپ ایسی کمپنیز میں ہیں کہ وہاں پر آپ کو نماز پڑھنے میں، اب ظاہر سی بات ہے جیسے اب یورپ میں بہت سی چیزیں وہ ہیں، بہت بڑا مشکل ہو جاتا ہے کبھی کبھی آفس وغیرہ میں، آپ اپنے گھر میں یا مسجد میں تو پڑھ سکتے ہیں، آفس وغیرہ میں جگہ نہیں ہوتی، تو آپ ایک کام کریے، یہ میں کسی مولانا کی بات نہیں کہہ رہا ہوں، میں ایک وہ بتا رہا ہوں، مجھے بھی بہت سے بزرگوں نے یہ بات بتائی ہے جن سے میں نے پوچھا ہے ان حالات میں ہم کیا کر سکتے ہیں۔ انہوں نے یہ بتایا کہ آپ ٹھیک ہے، دیکھ لیجیے کوئی آفس میں کونا وونا مل جائے ڈیسک وغیرہ کے پیچھے، آج کل ویسے بھی آفیسز میں کم ہی لوگ آتے ہیں، نہ بھی ملے تو آپ وضو کریے اپنی چیئر پہ بیٹھے بیٹھے، جدھر آپ کر رکھو کوشش کر لیجیے کعبے کی طرف، اگر وہ بھی نہیں کر سکتے جہاں بیٹھے ہیں وہاں بیٹھے بیٹھے آپ نماز پڑھ لیجیے۔ اور ہاں اور اس سے اچھا بہتر یہ ہے اس نماز کو دوہرا ضرور لیجیے گھر آ کے اپنے اطمینان کے لیے، باقی اللہ معاف کرنے والا ہے، لیکن دل میں نماز کی حفاظت ہونا بہت بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر آپ نے نماز کی حفاظت نہیں کری، یقین مانیے بہت ہی مسئلہ خراب ہے، آخرت بہت جلدی آنے والی ہے، سب کو آخرت کا مزہ چکنا ہے، اللہ کو سامنے سب کو روبرو ہونا ہے۔ تو اگر ہم نے نمازوں کی حفاظت نہیں کری تو ہم یہ نہیں چاہیں، ہمارا اللہ نہ کرے خدا نخواستہ ہی سوچیے، اگر ہمارا جو ہے اعمال نامہ الٹے ہاتھ میں آ گیا تو کتنا معاملہ خراب ہوگا۔ تو میں یہی کہوں گا کہ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، آپ سب سے میری دلی گزارش ہے کہ آپ جو ہیں نماز کی حفاظت کریں، اور اس کے بعد جب آپ نمازی اچھے طریقے سے نمازی ہو جائیں گے، پھر آپ کے اندر خود ایک وہ ہوگا، کیا بولتے ہیں اس کو، آپ کے اندر خود آپ کا من ہوگا کہ میں جو ہوں اب اور معاملات میں آگے بڑھوں، اور چیزوں میں آگے بڑھوں، اسلام اور سیکھوں، مسئلے مسائل سیکھوں، باریکیاں سیکھوں، اور آپ کے زکوٰۃ کا مسئلہ کیا ہے، پھر اللہ نے آپ کو نوازا تو اب زکوٰۃ بھی اوبیسلی صدقہ تو کرتے ہی رہتے ہوں گے، تو اس زکوٰۃ کا کیلکولیشن کیسے کرنا ہے، کس حساب سے مجھے کون سے مہینہ اپنا طے کروں جس سے میں اس مہینے میں پورے سال کا حساب لگا کے وہ کروں، پھر میں انٹرسٹ سے بھی بچوں گا، سود سے بچوں گا، اور اس کے بعد میں جو ہوں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن سے میں بچ سکتا ہوں، جھوٹ بولنے سے بچوں گا، غیبت سے بچوں گا۔ کل ملا کے آپ لوگ اور ہم لوگوں کو چاہیے کہ کم سے کم اتنے بڑے مسلمان ہو جائیں کہ نماز کو بہت اچھے طریقے سے پڑھیں انشاءاللہ تعالی۔ ٹھیک ہے، میں اب اجازت چاہتا ہوں، زیادہ لمبی ویڈیو ہو جائے گی، اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔